الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بحیثیت مسلمان ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ جب کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے تو کتاب و سنت سے اس کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. اگر خود خبر نہ ہو تو دوسروں سے سوال کرے، اور جب کوئی بات مل جائے قرآن کریم کی یا سنت طیبہ کی تو اس بات کو مضبوطی سے تھام لے، اگرچہ وہ بات اس کی اپنی رائے کے برعکس. اس بارے میں امت میں سے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچا کہ وہ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی یا کسی اور کی کوئی بھی ہو اس کی بات کو پیش کرے یا اس کی بات کو دلیل بنائے. ہمارا یہ ایمان ہے امت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد امت میں سب سے بڑے جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. فاروق کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ جس گلی میں فاروق چلتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا. فاروق وہ ہیں، فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ عنہ. فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک سے زیادہ مرتبہ جیتے جاگتے زمین پر چلتے پھرتے جنت کی بشارت پانے والے. ان کا طریقہ اس بارے میں کیا تھا، آج کے سبق میں میرے ساتھ صرف ایک واقعہ توجہ سے سماعت فرمائیں اور اس کو یاد کر لیں اور پوری زندگی کے لیے اس کو اپنے لیے مشعل راہ، ایک معیار اور اسٹینڈرڈ بنا لیں. امام عبدالرزاق اور امام احمد نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری رائے صرف یہ ہے کہ دیت عصبہ کی ہے. بات کو کھولتا ہوں تاکہ اللہ کی توفیق سے اچھی طرح واضح ہو جائے. دیت وہ مال جو کسی کے مرنے پر، کسی کے قتل کیے جانے پر قاتل کی طرف سے مقتول کے وارثین کو دیا جاتا ہے کہ بندہ قتل کر دیا، اب مقتول کے وارث راضی ہوئے
کہ ہم اس کی دیت لے کے معاف کریں. وہ مال جو دیا جائے اس کا نام ہے دیت. اب بیوی جو قتل کیا گیا ہے اس کی بیوی کو اس دیت سے کچھ ملے گا یا نہیں؟ بات چل سے باتیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیوی کو دیت میں سے کچھ نہ ملے گا. کیوں؟ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور اس کو دیت دینا پڑے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کا پابند کون ہے؟ اس کے چچا زاد بھائی اور رشتے دار. تو ان کا خیال تھا کہ جب دیت ذمے آئے، جب دیت دینا ہو تو جو لوگ دیت کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں جب اس کی اپنی دیت ملے گی تو دیت بھی انہی میں تقسیم ہوگی. اب دیکھیے سب بات واضح ہوئی. جو دیت میں تعاون کرتے ہیں دیت کے ملنے پر بھی انہی میں تقسیم ہوگی. اور اس کا واضح بات بیوی نہ دیت کی ادائیگی میں مدد کرتی ہے اور نہ ہی دیت کے ملنے پر اس کو کچھ حصہ دینا چاہیے. اب عمر فاروق کے پاس اس بارے میں کتاب و سنت سے دلیل کوئی نہیں. عمر فاروق چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ فاروقی ہو وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اعلان کرتے ہیں. کیا کسی نے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ 100 دفعہ قربان ہو جائے ان کا. کتنی ہی دفعہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر قرآن کریم کی آیات آئی. پردے کے احکامات فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر آئی. لیکن اتنی بڑی شخصیت جب بات میں فیصلے میں قرآن و سنت کی دلیل ان کے پاس نہیں تو چاہتے ہیں کتاب و سنت کی بات کی خبر ہو جائے. اعلان کرتے ہیں اگر کسی کو اس بارے میں کچھ پتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو مجھے خبر. ضحاک بن سفیان. کون؟ ضحاک بن سفیان الکلابی. وہ عرض کرتے ہیں اور ضحاک وہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدوؤں پر سرکاری نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. تو ضحاک کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹھی لکھی کہ اشیم. کون؟ اشیم الدبابی. ان کے قتل پر ان کی جو دیت ملی ہے ان کی بیوی کو اس میں حصہ دو. کیا کرو؟ اشیم الدبابی ان کی دیت پر، ان کی دیت ملنے پر جو چیز ملی ہے، جو رقم ملی ہے، اس میں سے کس کو حصہ دو؟ ان کی بیوی کو.
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. کیا کیا؟ فأخذ بذلك عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلہ نبوی کو پکڑ لیا. عمر کی بات ختم، فاروق کی بات ختم، جنت کی بشارت پانے والے کی بات، امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت کی بات ختم. کیوں؟ اللہ کرے یہ بات میں آپ سمجھ جائیں. اہل حدیث کی دعوت یہ اور صرف یہ ہے، امتی کتنا بڑا ہو وہ نبی کے مقابلے میں نہیں آتا. اگر امتی ہو تو مقابلہ کیسے؟ اور آپ کے سوا کوئی نبی نہیں، آپ کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں، تو مقابلے میں آئے تو کیسے آئے؟ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سب حضرات و خواتین اور پوری امت کو یہی عقیدہ عطا فرمائے، اسی عقیدہ پر زندہ رکھے، اسی عقیدہ پر موت آئے، اسی عقیدہ پر محشر کے دن اٹھائے جائیں، اسی عقیدہ کے ساتھ اس صراط کو پار کریں، اسی عقیدہ کے ساتھ حوض کوثر پہ جانا اللہ نصیب کرے، اور اسی عقیدہ کے ساتھ اپنی رحمت سے جنات الفردوس میں اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، اہل و عیال، نسلوں اور تمام امت کو اپنی رحمت سے داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.